إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے کہ قرآن مجید یہ ہے غذا پہنچانے والا ہے روح کو اور عقل کو۔ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں آپ کو تقویت ملتی ہے، آپ کے جسم کو، آپ کے باڈی کو، ایسے قرآن مجید کے پڑھنے سے، اس کے اندر تدبر کرنے سے اور اس کے اندر غور و فکر کرنے سے آپ کی روح کو، آپ کی عقل کو غذا پہنچتی ہے، اور قرآن مجید نے اس کا بہت زیادہ خیال کیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ انسان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے تعلق سے بھی رب العالمین نے واضح کر دیا ہے۔ اس کے اندر جو جسم کے اندر جو عطوفت پائی جاتی ہے، جو مشاعر پائے جاتے ہیں، اس کی بھی تعبیر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، غور سے سنیں ناظرین کرام، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذین آمنوا اشد حب للہ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ، یا وہ لوگ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو انداد، شریک اور ساجی ٹھہراتے ہیں، اللہ کے علاوہ اپنا معبود مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت، اللہ کی طرح محبت کرنے، یعنی جیسے محبت اللہ سے کرنی چاہیے ان معبودان باطلہ سے جو اللہ کے علاوہ ہیں ان سے محبت کرتے ہیں۔ بلکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، لیکن جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کی محبت اللہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو محبت یہ خاص ہے اللہ کے ساتھ، اور کسی معبود کے ساتھ ہمیں محبت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں اور انسان اس کے ذریعہ تقرب حاصل کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بھی مذمت کی ہے، کہا کہ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہوں وہ کسی اور کے لیے خاص نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح حکم دیا ہے کہ انسان اپنی دعوت کے اندر نرمی کو اختیار کرے۔ ایک داعی، ایک خطیب، ایک عالم، ایک مولوی جو کسی کو دعوت دے رہا ہے، گرچہ وہ عالم نہ ہو لیکن اپنے کسی بھائی کو کسی اچھائی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو چاہیے کہ بڑی ہی حکمت کے ساتھ اور بہترین انداز میں اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بات، کوئی ڈسکس، کوئی بحث و مباحثہ پیش آ جائے تو بڑی حکمت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے تو ان ساری چیزوں کو خیال کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کو کتنی حکمت کے ساتھ، کتنی نرمی کے ساتھ، پیارے انداز میں سامنے بیٹھا کر کے آپ نے دعوت پیش کی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے احسان کے طور پر بھی بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کفار و مشرکین کے اندر پائی جاتی تھیں جب کفر کی حالت میں تھے، بہت ساری لڑائیاں تھیں، بہت سارے جھگڑے تھے، لیکن اسلام کے قبول کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں اسلام کو قبول کرنے کی ہدایت دی، مسلمان ہو گئے تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری لڑائیاں ختم ہو گئیں، اور اللہ رب العالمین نے بہت سارے کلمات قرآن مجید کے اندر ایسے استعمال کیے ہیں جو انسان کے اندر، انسان کے دل کے اندر، انسان کے جسم کے اندر اس کو ابھارتی ہیں۔ مثال کے طور پر ناظرین کرام بہت غور سے سنیں، آپ اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ آپ کی گناہوں کو بخش دے گا۔
کتنی اچھی بات ہے، قرآن مجید نے بیان کیا، واضح طور پر بیان کیا، اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جب رب العالمین یہ کہے گا اور قرآن مجید کی معنی اور مفہوم کو آپ دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ ہم اللہ سے محبت کریں تو اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، تو ہم اللہ سے محبت کریں گے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان آدمی جو ہوتا ہے، ایک مسلمان شخص ہوتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ یہی ہے کہ اللہ ہم کو معاف فرمائے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس کو درگزر کرے، اور ہمیں جنت حاصل کرنی ہے، ہمیں جہنم سے بچنا ہے۔ اور یہ قرآن مجید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ پوری زندگی کے اندر ہمارے لیے منہج ہے۔ قرآن مجید پوری زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے ہمیں پیش آنا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر ان ساری چیزوں کو رب العالمین نے ذکر کر دیا ہے جو انسان کی ضرورت تھی۔ اس لیے اس کی مثال ایسے سمجھیں، ایک موبائل بنانے والا انسان جو بناتا ہے اس کی کیپیسٹی کو جانتا ہے، اس کے اندر کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو جانتا ہے۔ اسی اعتبار سے ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جو انسان کی ہدایت یا ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید بھیجا ہے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں بتلا دی ہیں جو ہماری زندگی کے اندر پیش آنے والی ہے، جو ہماری زندگی کی ضروریات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہیں پر مجمل طور پر اور کہیں پر مفصل طور پر ان ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سنیں، سمجھیں، آپ شخصی طور پر کیسے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے، اپنے معاشرہ کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے مجتمع کے اندر زندگی گزارنی ہے کیسے گزارنی ہے، قرآن مجید نے ساری چیزوں کو واضح کر دیا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کے اندر بہت سارے مضمون ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں۔ مثال کے طور پر عقیدہ ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کو ایک تسلیم کرنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر آپ پائیں گے۔ عبادت کیسے کرنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اسی طرح بہت سارے عادات ہیں، یا اسی طرح معاشرے کے اندر بہت سارے لین دین جو ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لین دین کرنا ہے کیسے کرنا ہے، اور اسی طرح ہماری عقل کو کہاں استعمال کرنا ہے، بدن کو کہاں استعمال کرنا ہے، معصیت کے اندر استعمال کرنا ہے یا اللہ کی فرما برداری کے اندر استعمال کرنا ہے، اپنے جسم کو، اپنے باڈی کو، یا اسی طرح سے ایک دوسرے سے کیسے تعلقات ہونی چاہیے، ایک دوسرے ملک کا کیسے تعلق ہونا چاہیے، کیسے ہم کون سا عمل کریں جس کی بنا پر ہمارے ملک کے اندر امن پیدا ہو سکتا ہے، ان ساری چیزوں کا بھی خیال ہمیں قرآن مجید نے کیا ہے اور قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یہی نہیں ناظرین کرام، آپ دیکھیں قرآن مجید نے جہاں پر بہت سارے احکامات کو بتلایا ہے، وہیں پر اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ ہر معاملے کے اندر، ہر حالت میں عدل سے کام لیں۔ اللہ رب العالمین حتیٰ کہ اپنے دشمنوں سے بھی ظلم سے روکا ہے۔ کس نے بیان کیا؟ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کیسے گزارنی ہے، انسان اپنی زندگی کیسے گزارے اور دوسروں کے حقوق کو، دوسروں کے واجبات کو کیسے پورا کرے، کیا یہ قرآن مجید صرف ایک زمانے کے لیے ہے، ایک وقت کے لیے ہے، ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ ہر زمانے کے لیے یہ صالح ہے، ہر جگہ کے لیے، ہر مکان کے لیے۔ تو مسلمانوں اور ناظرین کرام، ہر آدمی کو چاہیے، ہر مسلمان بھائی کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اس کے اوپر عمل کرے۔ قرآن مجید کے بارے میں آپ نے سنا، اور قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت، قرآن مجید کے احکامات، قرآن مجید کے اندر تدبر، تفکر کرنے کے، اور قرآن مجید کن کن چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک اہم چیز جو بتلائی گئی ہے وہ نبیوں کے، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ان کی قوم کے ساتھ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور دوسرے بہت سارے نبیوں کا جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ کیسے ان کی قوم تھی، کیسے یہ لوگ دعوت دیا کرتے تھے، اور اس بات کو بھی بتلایا گیا ہے کہ سارے لوگوں کا دین ایک، اور اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے، جیسا کہ آپ سنیں اور جان لیں، اور نہیں جانتے ہیں تو اس بات کو جان لیں کہ سارے نبی اس بات کی دعوت دیے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور اسی قرآن مجید کے اندر آپ جانتے ہیں بسا اوقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین تسلی دیتا ہے کہ آپ صبر کریں، آپ کے دشمن جو یہ کام کر رہے ہیں یہ نامراد ہیں، یہ ناکام ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا اللہ رب العالمین نے دیتا ہے، اور نبیوں کا ذکر کر کے، ان کی قوموں کا ذکر کر کے اس بات سے تسلی ہوتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے ماننے والوں کو بھی۔ جو مصیبتیں بسا اوقات ہمارے اوپر آتی ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ کرام آئے اور شکایت کی، کہا کہ کب تک ہم یہ صبر کرتے رہیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے اسلوب میں، انداز میں کہا کہ کیا تمہیں پہلے کے نبیوں، ان کے قوموں کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ ان کی قوم نے یا ان کے دشمنوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس سے انسان کو کیا ہوتا ہے، بسا اوقات جب تکلیف ہوتی ہے تو صبر کر لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، اور یہ قرآن مجید یہ معجزہ ہے، اس کی آیات اور اس کے اندر جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں، آپ دیکھیں کہ دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے قرآن مجید کی ہیرا پھیری میں کس قدر کام کیا اور کتنی کوششیں کی۔ اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بتلائی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے، اور قرآن مجید کے جو مضامین ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا